لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے فلسطین کے اندر اور اسرائیل کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک عجیب کشمکش جاری ہے، اور یہ جو فلسطینی لوگ ہیں ان پر پچھلے تقریباً 20 سالوں سے یہ ایک وہ فگر ہے جو ہمارے سامنے ہے میڈیا کے ذریعے، ورنہ یہ 1948 کے اندر اسرائیل کو ایک ریاست بنا کے پیش کیا گیا تھا۔ یہ اس وقت سے فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور آج تک ہمارے جو مسلم حکمران ہیں وہ بھی عجیب زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر یہ چاہیں تو یہ بھی ان کے لیے صرف آواز بلند کر دیں، سارا کام ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ بلند نہیں کر پکیں گے۔ چند ایک بندے ہیں جو جن پر ہمیں امید ہے، ورنہ یہ اکثر پتہ کون ہے؟ ہمارے مسلم دنیا کے حکمران جو ہیں، ان کے بچے انگریزوں کے پاس پڑھتے ہیں، ان کی پراپرٹیاں وہاں ہیں، ان کے کاروبار وہاں ہیں، یہ ان کے کتے نہلانے والے ہیں، یہ ان کے ذہنی غلام ہیں، ہمارے اوپر یہ مسلط ہیں۔ ان کو چاہیے کوئی حضرت فاروق اعظم جیسا۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں، یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، نبی پاک نے فرمایا، یہ مسند میں حدیث ہے، میرے آقا آپ یہ بتلائیے سب سے پہلی مسجد کون سی دنیا میں بنی؟ فرمایا مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ دوسری مسجد، فرمایا دوسری مسجد جو اس روئے زمین پر بنی وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا کتنا دورانیہ تھا؟ فرمایا 40 سال۔ پہلی مسجد یہ خانہ کعبہ اور دوسری مسجد اقصیٰ، اور 40 سال بعد بنی۔ نبی پاک کو دیکھو اللہ نے کتنا علم غیب عطا فرمایا ہوا ہے، آپ ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو مسجد اقصیٰ یہ عام نہیں ہے، یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے، معراج کی رات میرے نبی یہاں پہنچے، کم و بیش 1.25 لاکھ نبی مقتدی بنے اور میرا نبی امام بنا تھا، یہ وہ مسجد ہے۔ اس کو قبلہ اول کہا، 17 مہینے تک تیرے اور میرے نبی نے اس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد قبلہ کو تبدیل کیا گیا میرے نبی کی خواہش پر۔ یہ وہ مسجد ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہ وہی پاک سرزمین ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ چل کے وہاں سے جنگ کرو، اور انہوں نے کہا تھا ہم نہیں کر سکتے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا اور تیرا رب جا کے جنگ کر لے، ہم تو نہیں کریں گے۔ یہ تھے ان کے امتی، لیکن جب میدان بدر میں نبی پاک کے صحابہ کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں اور حضور نے فرمایا ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، کافر آ رہا ہے، بتاؤ تمہاری کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ خیال پوچھتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہہ دیں دریا میں گھوڑے ڈال دو، قسم خدا کی ہم مڑ کے نہیں دیکھیں گے، ہم دریا میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ یہ ہے مصطفیٰ کے صحابی، یہ ہے ان کی شان، اور یہ ہے امت مصطفیٰ کی فضیلت۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے مجھے۔ یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے بھائی، اس کا ذکر قرآن مسجد اقصیٰ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اور اس کی شان یہ ہے الذی بارکنا حولہ، فرمایا اس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی ہے۔ حالانکہ مسجد کے جزاک اللہ مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے، فرمایا اس کے ارد گرد بھی برکت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اندر برکت نہیں ہے، اندر بھی ہے، باہر بھی برکت ہے، لیکن سوال یہ باہر برکت کیا ہے؟ یار لوگ یہ بتاتے ہیں کہ باہر برکت یہ ہے کہ باہر درخت ہیں اور نہریں ہیں، میں نے کہا میں مانتا ہوں، لیکن اگر تفاسیر اٹھا کے دیکھنا تو صرف درخت نہیں ہے، درخت کی برکتیں ہوں نا تو پھر مری دے سارے تو بہت چشمے تو درخت نے میرا پوتر ہے، مٹھا بولی کدائی ہیں، بات چشمے اور پانی اور درختوں کی نہیں، وہ بھی سبب ہوگا، لیکن اصل سبب پتہ کیا ہے؟ فرمایا اس مسجد کے ارد گرد اللہ کے نبیوں کے مزار ہیں، یہ ہے وہ برکت کی جگہ جہاں ہر وقت رب کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا اگر یہ مزارات اتنی برکت والے ہیں تو جس مدینے میں نبیوں کا سردار جلوہ گر ہے وہاں کی کیا برکت ہوگی؟ یہ مسجد اقصیٰ یہ قبلہ اول ہے، یہ فضیلت والی جگہ ہے۔ 17 ہجری کے اندر، کون سی ہجری؟ 17 ہجری، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا، اور اس کی طرف آپ نے پہلا لشکر بھیجا تھا، اور پتہ ہے پہلے کمانڈنگ کون کر رہے تھے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور جتنے رافضی لوگ ہیں صحابہ کے دشمن
وہ اس حضرت عمرو بن عاص کو اچھا نہیں سمجھتے, وہ ان کے خلاف تبرے بولتے ہیں, اور یہ جلیل القدر صحابی ہیں. خدا ایسے لوگوں کو برباد کرے جو صحابہ کے خلاف بولتے ہیں, آمین بلند آواز سے کہو. اور خدا ایسے لوگوں کو بھی برباد کرے جو نبی کی اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں. چند دن پہلے راولپنڈی کا بھی ایک کمینہ مولوی جس نے بک بک کیا اور بعد میں رجوع کیا ہے, میری دعا ہے اللہ اسے استقامت دے دے. اصل میں اس کا اٹھنا بیٹھنا رافضیوں کے پاس ہے, اس کے اینکر رافضی ہیں, اس کا وہ ان بندوں کے پاس بیٹھتا ہے جن کا کریکٹر اور اس کا اپنا کریکٹر لوز ہے, اور پھر بعد میں معافیاں اور توبہ کرتے ہیں. شرم کرو, تم نے دروازے کھولے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے لیے, اور اگر توبہ کی ہے تو اب کے بعد زبان نہ کھولنا. انسان کے بچے بنو, سنی بنو, اور ایسے لوگوں سے بھی پیچھے ہٹو جو حضرت امیر معاویہ کے دشمن ہیں, اور ایسے سے بھی پیچھے ہٹو جو افضلیت صدیق اکبر کے دشمن ہیں, اور ایسے سے بھی پیچھے ہٹو جو یزید کو اپنا باپ بناتے ہیں. سب سے پیچھے ہٹو. ہمیں وہ چاہیے جو نبی کا بھی ہو, صحابہ کا بھی ہو, اہل بیت کا بھی ہو. یہ میری گفتگو میں 4 سے 5 مرتبہ یہ نصیحت آتی ہے, اس لیے کرتا ہوں کہ بعد اب بن جاؤ, چنگے رہو گے, مارے جاؤ گے ورنہ. تو اس مولوی نے بھی بکواس کی تھی. یہ حضرت عمرو بن عاص تھے. انہوں نے جب پیش قدمی فرمائی نا تو ادھر سے ادھر دیکھنا. اب حضرت عمر پاک کی شان بھی دیکھو نا, ایسے ہی تو میرے نبی نے نہیں فرمایا نا کہ ہر بندہ عمر سے پیار کر سکتا ہے, شیطان نہیں کر سکتا ہے. شیطان راہ دیکھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. بس آج بھی نشانی ہے, شیطان دی تے انسان دی. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی نکالیے, جوانوں والی. اس نے جب وہاں پر پیش قدمی کی نا تو آگے سے انہوں نے خط لکھا حضرت عمرو بن عاص کی طرف, کہنے لگے تم یہ ہمارا بیت المقدس کا علاقہ فتح نہیں کر سکتے. وہ یہودی تھے, انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہنے لگے جی ہماری کتابوں میں ایک بندے کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کی نشانیاں ہیں, وہ بندہ آئے گا تو فتح ہوگا ورنہ نہیں ہونا. آپ نے کہا اچھا. آپ نے کہا فتحنا ورب الکعبہ. آپ نے فرمایا ہم فتح یاب ہوں گے قسم کعبے کے رب کی. آپ نے قدم اٹھائی. آپ نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کمانڈنگ میں فوج بھیجی. 4 مہینے لڑائی ہوئی. کتنے مہینے؟ 4 مہینے. شہر فتح نہیں ہوا, لیکن مسلمانوں نے نا ان کے ناک میں دم کا, لیکن فتح نہیں ہو رہی. 4 مہینے کی جنگ کے بعد وہ یہودی بھی تنگ آ گئے. انہاں دا جڑا وڈکا سی نا پوپ, وہ نہ کاندھے اوتے چڑھیا, تے کاندھے اوتے چڑھ کے نا کہتا ہے جی اپنے ذرا کمانڈر کو بھیجو, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبیدہ بن جراح, یہ فتوح الشام کے اندر ساری باتیں لکھی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, گپ نہیں سنا رہا. آپ آئے, آپ نے کہا دس ہوئے کی مسئلہ ہے؟ انہیں آکھیا تسی 4 مہینے لڑ لیا ہے نا, ٹھیک ہے تسی سانو بالکل قید کر دیتا ہے, لیکن یہ تواڈے کول شہر فتح نہیں ہونا. آپ نے آکھیا بس ٹھیک ہے تسی بھی لڑو, اسی بھی کدی تے ہوئے گا نا, اسی تے آ گئے ہاں. اس نے کہا یار گل ہے اسی آ گئے ہیں لڑائی تو تنگ. آپ نے فرمایا ہوں تیرے ذہن وچ کی ہے؟ وہ کہنے لگا اس کو پتہ کون فتح کرے گا؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو بندہ فتح کرے گا نا وہ آخر الزمان نبی محمد عربی کا صحابی ہوگا, اور اس کا نام عمر ہوگا, باپ کا نام خطاب ہوگا. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی سبحان اللہ فرمائیے بھائی. اس نے کہا جزاک اللہ, اس کا نام عمر ہوگا اور اس کے باپ کا نام خطاب ہوگا. اور کہتا اس کی نشانی بھی بتاؤں؟ کہندا دسو. کہندا جی دی نشانی ہے جدو بولدا ہے حق بولدا ہے. کہندا ساڑیاں کتاباں لکھے ہے. اور اگلی نشانی دسا؟ میں نے کہا دس. وہ کہندا ڈردا بھی کسے تو نہیں ہے سوائے رب رسول, کسے تو نہیں ڈردا. اچھا. اس نے کہا یہ بندہ آ جائے تو فتح ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کیسے؟ اس نے کہا اگر وہ بندہ آ جائے تم بلا لو, مجھے بلا لینا, میں پہچان کے تمہیں بتاؤں گا, اگر وہی ہوا بغیر جنگ کے ہم سب کچھ تمہارے قبضے میں دے دیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں 17 ہجری کی بات ہے. آپ نے وہاں سے خط بھیجا حضرت عمر پاک کو. حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر اینج ہوندا او سیانے آتے نے بھی اگر سیدھے انگلی دے نال گھیو نکلدا تے میں ڈنگی کراں کیوں؟ نہیں توجہ فرمائی. وہ جڑا گوڑ کھا کے مردہ زہر کیوں دیندے ہو؟ بولو تو صحیح تھا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی ہم آتے ہیں. آپ جب آئے نا تو آپ نے کوئی پروٹوکول ساتھ نہیں لیا. آپ نے ایک غلام لیا, ایک اونٹنی لی اور چل پڑے. فرمایا ادھے راہ تو سوار ہونا ہے, ادھے راہ میں سوار ہونا ہے.
اگلی بات سننا، جب وہاں قریب پہنچے نا تو اس وقت باری تھی غلام کے اوپر بیٹھنے کی، حضرت فاروق اعظم کے چلنے کی، انہیں پیری ڈہ پیا، حضور اگے وہ بندے آئے کھلوتے نے، خدا دا نا ہے تسی اتے بہ جاؤ، کی آکھن گے غلام اتے بیٹھا ہے تے جناب علی آقا ٹردا پیا ہے، فرمایا یہ تو نا انصافی ہے اور عمر کبھی نا انصافی کر سکتا، فرمایا تجھے بیٹھنا پڑے گا، وہ اوپر بیٹھا ہے، اور اگے سنو یار میں کہتا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے، اور ابھی بھی جو نہیں بول رہے اللہ کر کے گھر جاؤ تھوڑے نال کوئی بھی نہ بولے، یہ بات ایسی ہے آپ کو خوش ہو جانا چاہیے، ناراض بھی نہ ہونا۔ آپ جب قریب پہنچے نا تو جہاں سے گزرنا تھا راستہ ایک تھا اور وہاں کچھ پانی کھڑا تھا، آپ کو بیچ میں سے گزرنا تھا۔ حضرت عمر پاک نے پتہ کی کیتا، اپنی جتیاں لائیاں، ہاتھے پھڑیاں، مہار پھڑی تے پانی دے وچ وڑ گئے۔ سارا جہاں دیکھنے والا یہ ہے وہ حکمران جس سے روم بھی کانپتا ہے، کیسر و کسرا بھی کانپتا ہے، اور شیطان دیکھ کر راستہ بھی بدل جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مصطفیٰ کا صحابی ہے، خلیفہ دوم ہے، نام عمر ہے، باپ کا نام خطاب ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب۔ آپ جب وہاں پہنچے دنیا حیران تھی۔ شاہ نصیر الدین گولڑی نے لکھا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، رہے آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ یہ انصاف کی ہیں داستانیں، غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ دے کہہ دے او، غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے۔ اور حضور کی شان میں شاہ نصیر الدین کہتے ہیں، تیری رفعتوں کے چرچے، تیری رفعتوں کے چرچے سر عرش پر ہی نہیں ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ صرف عرش سے حضور دیاں گلاں ہوندیاں نے، تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ حضور جب قبر میں جاتے ہیں تو وہاں بھی تیرا نام ہی چل رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، رہے آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ یہ جب وہاں پہنچے تو وہاں کے پوپ کو بلایا گیا۔ اب دیکھنا، اب مجھے کہنا نہ پڑے، جڑے گوڈے چھوٹے پھدی بیٹھے ادھر چھڑ کے ببیا ہے چوکڑیاں مار کے تسلی دے نال تاکہ تو چس آوے۔ وہ آ کے نا ایسے حضرت عمر کو دیکھنے لگ پڑا، ایسے دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، یک دم جو بولے آنا، ہائے 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 ہائے، چس آ جانی چاہیے، کہتا قسم خدا کی یہی عمر بن خطاب ہے، فتح کرے گا۔ آپ نے کہا بلاؤ میرے لوگوں کو، سارے آ گئے، کہنے لگے یہی ہے، سارے آگے حضرت عمر کے سامنے جھک گئے، جی سانو معافی دے دیو، 4 مہینے تو ساڑھے ناکے دم کی تو ہے جی، سانو تین لتری بہوں پیرے نے، پولے ہی بہوں پیرے نے، توجہ تو نہیں فرما رہے ہوگے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا اپنی عادتاں تو کھاندے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے بعد معاہدہ کیا، اور معاہدے کے بعد 400 سال تک وہاں پر اسلامی حکومت رہی تھی۔ کتنے سو سالوں تک؟ 400 سال۔ 400 سالوں کے بعد مسلمانوں کا جو آپسی اختلاف تھا، اس کی وجہ سے 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو مجھے معاف کر دیں گے آپ حضرات؟ میں ویسے وقت کا پابند ہوں، آپ میری طبیعت سے واقف ہیں، لیکن آج فلسطین کی بات تھی تو میں نے کہا چلو آپ کو سناؤں ذرا، یہ داستان بھی تو آپ کے سامنے آئے نا۔ 400 سال تک یہ بیت المقدس، فلسطین، سارے علاقے مسلمانوں کے زیر قبضہ، زیر تسلط، زیر کنٹرول رہے، اور اس کے بعد پھر جب مسلمانوں کا آپسی انتشار ہوا اور آتے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کئی غدار بیچ میں شامل ہو گئے، دوبارہ پھر اس کے اوپر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ پورے 1001 ہجری کے اندر، عیسوی کے اندر، ٹھیک ہے، جب انہوں نے قبضہ کیا 87 سال ان کا قبضہ رہا۔ 87 سالوں کے بعد یہ قبضہ پتہ کس نے چھڑایا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چھڑوایا تھا۔ آج جن کے بارے میں وہ جیلم کا جاہل یہ کہتا ہے تینا نے ہیرو بنائے نے، میرے سامنے تو سارے زیرو نے، میں کیا ہاں، جو حلالی نہ ہو اس کو یوں ہی لگتا ہے۔ اس نے اسلام کی ہر شخصیت کو ڈیمیج کیا، خدا اس کو برباد کرے، اور یہ برباد ہوگا، بات لکھ لیں۔ اس خنزیر نے نقشہ بدلنے کی کوشش کی ہے صحابہ اور اہل بیت اور ولیوں اور دین کی خدمت گزاروں کا۔ اگر تیرا کوئی لیڈر نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ یہ صلاح الدین ایوبی، اور اس نے پتہ کیسا قلعہ ٹھوکا تھا؟ 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی تھی، جس کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں۔ پھر 1947 کے اندر یہ جو قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ یہ اسرائیل ایک ناجائز
سلطنت ہے، یہ ایسے نہیں کہا تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ کام کرنے لگے. یہ پورا فلسطین تھا، اسرائیل کا نام تک نہیں تھا. انہوں نے کیا کیا، جتنے انگریز تھے، کمینے لوگ تھے، ان سب نے کہا آدھا آدھا کر لیں، آدھے میں یہودی رہ لیں، آدھے میں مسلمان رہ لیں. حالانکہ ان کی آبادی 33% تھی. یہ میں آپ کو بڑی لاجیکلی باتیں سمجھا رہا ہوں. چاہیے یہ تھا کہ ایک طرف کا ایک خطہ دے دیتے، لیکن آدھا ملک. اور آدھا کرنے والے ظالموں نے جو چھرا گھونپا وہ یہ تھا، مسجد اقصی کے اندر بھی لکیر لگا دی، ادھی مسجد انہاں دی ہے، ادھی تواڈی ہے. یہ تھا وہ ظلم جو اس وقت کیا گیا، جس کو قائد اعظم نے دیکھ کے کہا تھا کہ یہ امت مسلمہ کی پیٹھ میں خنجر گھونپا جا رہا ہے، ایسا نہ کرو ظالموں. ان یہودیوں کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ مسجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے ایسا کیا. اب انہوں نے کیا نومبر 1948 کے اندر انہوں نے شرارتیں شروع کر دی. یہودی بیسک شرارتی ہے، یاد رکھ لیں، شرارتی جو مرضی. نبی پاک جب مدینے میں گئے تھے تو قریب یہودیوں کے قبیلے تھے، آپ نے ان سے معاہدے کیے امن کے، لیکن وہ ہر 2 ماہ کے بعد توڑ دیتے تھے. نبی پاک نے پھر صحابہ نو پر فرمایا پالو لمیاں، ہوں نہیں چھڑنا، دبال کٹیا. پھر کہتے ہیں نہیں ہوں ساڑھے تے مہربانی کرو. فرمایا چلو سارے فلاں علاقے میں چلے جاؤ، تم شرارتی. یہودی ہوتا ہی شرارتی ہے، یاد رکھ لیں. اب یہ شرارتی ہے. اب فلسطین نے اس پر ظاہر سی بات ہے جو 100 سال ہو گیا ان کا ظلم برداشت کر رہا ہے تقریباً، اور میڈیا بتا رہا ہے کہ 20 سالوں سے ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے ہر عید پر، ہر جمعے پر مسجد میں فائرنگ ہوتی ہے، بندے شہید ہوتے ہیں. مسلم دنیا کے حکمران چپ کر، او غیرت کرو اے حکمرانوں، غیرت کرو. اور مجھے یہاں پر مولوی فضل الرحمان پر بڑا افسوس ہوا. کہتا جی میں فلسطین والوں کو کہوں گا کہ اسرائیل کے نا انسانی حقوق کا خیال رکھیں. میں نے کہا یار مولوی صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی، تیرا کبھی بیان یہ نہیں سنا کہ تم نے کبھی یہ کہا کہ اسرائیل والوں او یہودیوں او ظالموں بدماشوں تم بھی انسانیت کا خیال کرو، یہاں پر نسل کشی بند کرو، مسلمانوں کو قتل کرنا بند کرو، ان کو جمعہ اور عید پڑھنے دو. مولوی تیرا کبھی بیان نہیں سنیا، کبھی نہیں تو آکھیا یہودی ایجنٹ تو کسے اور نو کہنا ہے تے پیڑ تینوں ہوئی ہے نانکے آندی. بے غیرتی بند کرو مولوی صاحب. یہ پہلی بات. اور دوسری بات بھی توجہ طلب ہے. میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ دیکھو نا، جڑے 100 سال تو ظلم سہندے پہنے ان کے پاس تو یقین کرے وٹیاں تو علاوہ شاید اسلحہ بھی کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا تو یہ دتے مطلب ہویا نا بھئی سپ ساری حیاتی چوچے کھاندا رہا ساری حیاتی، تے جدو 5-7 چوچے بچ گئے تے او ہن چوچیاں نے حملہ کر دیتا سپ دے اوتے، تے بندہ کہندا بھی یار سپ دا نا حقوق دا دھیان رکھیا جائے. یہ ہے مولوی فضل الرحمان کی لاجک. اور شرم کرو، حیا کر، کیا منافق قسم کا تو آلو ہے. ہر سبزی میں بھی فٹ ہو جاتا ہے اور ہر گوشت میں بھی، اور اگر کچھ نہ لبے تو اپنی ٹکیاں بنا لینا ہے. یہ وہ منافق قسم کا آلو ہے یار. یہ بول رہا ہے اور کیا کہتا ہے وہ ان کے حقوق کا کیا تیرے پیو لگ دے میں. اب تو میں کہتا ہوں پوری امت مسلمہ کو کھڑا ہو جانا چاہیے اور ان سے ایک ایک کا بدلہ لینا چاہیے. اور مجھے یہ اچھا لگا کہ سعودی عرب نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. بہت اچھی بات ہے. سعودی عرب شاباش، تمہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. یار یہ یہودی تمہارے بھی مخالف ہیں. اور ایران نے بھی اعلان کیا، بالکل ٹھیک کیا ہے. ترکی نے اعلان کیا، شاباش طیب بردگان، بہت اچھا کیا. ایران والوں نے بھی بہت اچھا کیا، باقی ملکوں والوں نے بھی. لیکن اب یہ جتنے باقی مسلم ممالک ہیں جو پچھلے 2 مہینوں سے تیاریاں کر رہے تھے ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے، تسی ان جڑا رشتہ کرنا سی ان راج لیا ہی نے. بس کرو، یہ ناجائز ریاست ہے، اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اب کھڑے ہو جاؤ، ایک تکڑا بیان جاری کر دو، اسرائیل دی ماں مر جائے گی. ایک دن لتریشن شروع ہوئی ہے، سارے اسرائیلی ملک چھڑ کے نسے جاندے نے. میں کہا ہینل لتر دے، اور کہتے تھے ہمارا دفاعی جو سسٹم ہے وہ بڑا کمال کا ہے. میں کہا ویکھ لو سائیاں نے ڈانگا نال آ کے پھوڑیاں نال سارا. او میرا رب بڑا بے نیاز ہے، وہ چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا دے، تو تے شے ہی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فلسطین والے مسلمانوں کی مدد فرمائے.